آپ چلے جائے وہاں ان کو اطلاع دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت مزاج آدمی ہوں، اور جب میں مکہ چھوڑ کے آیا تھا تو بہت سے لوگوں سے میرا اختلاف ہے، ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے وہ آپ کو اجازت نہ دے، میری سختی میرے مزاج کو دیکھ کر جن سے میں لڑ کے آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کون سا موضوع ہے آپ میں سے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کیا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیا۔ فرمایا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے موضوع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان سفیر کی حیثیت سے چلے جاؤ، ہر ملک کا ایک سفیر ہوتا ہے، تو اسلام کا سفیر ہے تو محمد عربی کا سفیر ہے، اور جاؤ ابو سفیان ابو جہل مکے کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے یہ بات کہہ دو کہ اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں، صرف بیت اللہ کی طواف عمرے کی عرض سے، صرف عمرہ آپ نے کرنا ہے، بس واپس چلے جانا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب یہاں سے روانہ ہوئے اور چلے گئے گھوڑے پہ سوار ہو کر، انہوں نے کہہ دیا کہ بیٹھ جاؤ گا، بٹھا دی، فرمایا اب بات کرو ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا سفیر آیا ہوں بن کے مدینے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے مدینہ آ رہے ہیں، اور 6 سال ہو گئے کہ یہاں سے جو گئے ہجرت کر کے، 6 سال کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکے نہیں آئے تھے۔ ایک خواب جب دیکھا نا کہ عمرہ کر رہا ہوں، اس وقت اب آنے کا ارادہ ہے، تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے سامنے بات رکھی کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، صفا مروہ کریں گے، اس کے بعد واپس۔ ابو سفیان نے کہا عثمان بات تو تیری ساری ٹھیک ہے، لیکن تو اگر جتنا چاہے طواف کر سکتا ہے، عمرے کر سکتا ہے، محمد عربی کو اجازت نہیں ہے۔ عثمان کے دل پر یہ چوٹ لگا، محبت ہے عثمان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب عثمان کی دل پہ یہ چوٹ لگی، فرمایا پھر میری بات سن لے ابو سفیان، عثمان وہ دل کہاں سے لائے کہ محمد کے بغیر یہاں طواف کرے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے ہمیں قبلہ دکھایا، جس نے ہمیں قبلے کی عظمت بتایا، جو ہمارا قبلہ نما ہے، جب تک وہ نہیں ہے تو عثمان بیت اللہ کا طواف نہیں کرے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے گرفتار کر کے بند کر دیا اس بات پر کہ اچھا تو محمد کے بغیر طواف نہیں کرتا، تیرا یہ تعلق ہے ان کے ساتھ، محبت ہے؟ فرمایا ہاں، میرا قبلہ نما ہوئی ہے۔ یہاں صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کتنا خوش نصیب ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتا رہے گا، صفا مروہ کرے گا، مقام ابراہیم پر ہوگا، حتیم میں نوافل پڑھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو کچھ کہتے ہو کہو، لیکن محمد کی ضمیر کی بات مانتا ہی نہیں کہ عثمان میرے بغیر طواف کرے۔ عثمان کی بات کی سنی اور محمد رسول اللہ کی بات کی سنی۔ عثمان نے کہا میرا قبلہ نما حدیبیہ میں ہے، جس مقام پر پڑاؤ ڈالا ہے صحابہ نے، اس مقام کا نام ہے حدیبیہ، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا۔
اور وہاں عثمان کو گرفتار کر دیا. یہاں آرڈر آیا کہ عثمان شہید ہو گیا اور شہید نہیں تھا. عثمان ابن عفان کو مکے والوں نے گرفتار کر دیا، بند کر دیا کہ طواف نہیں کر سکتے ہو، نہ تمہارا قائد طواف کر سکتا ہے. اور وہاں سے اطلاع جب اللہ کے رسول کے پاس آئی 1400 صحابہ کے پاس کہ عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا اور ہے زندہ. ابھی آپ کو ایک نقطہ یہاں مل رہا ہے. وہ نقطہ کیا ہے کہ اگر نبی عالم الغیب ہوتے، اگر نبی کو غیب کی بات کا علم ہوتا تو جب اطلاع آ گئی کہ عثمان شہید ہو گئے تو نبی کہہ دیتے نا کہ شہید نہیں، وہ تو زندہ گرفتار ہے. ایک نقطہ آپ کو یہاں یہ مل گیا علم غیب کہ علم غیب کی ذات صرف پروردگار عالم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. جب تک وہ نبی کو کوئی بات نہ بتائے نبی جانتا ہی نہیں. اب گرفتاری ہے عثمان ابن عفان کی، اللہ نے نبی کو نہیں بتایا تو شہادت کی اطلاع آئی اور نبی کو پتہ نہیں کہ شہید ہے، وہ زندہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات نہیں ہے تو 1400 صحابہ کو بلا کے فرمایا آؤ آج اپنے بھائی عثمان کی قصاص کا بدلہ لے کر یہاں سے واپس جائیں گے، اور اس قصاص کے بدلے لینے کے لیے میرے ہاتھ پہ کون کون بیعت کر رہا ہے، آگے آ جاؤ. کون انکار کرتا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر. عثمان تو چلا گیا، باقی سب 1400 صحابہ موجود ہیں. فرمایا اللہ کے رسول ہم نے آپ کے ہاتھ پہ تو بیعت کیا ہے، جب ہم نے اسلام قبول کیا تو آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہوا ہے. فرمایا وہ بیعت اسلام تھا اور یہ بیعت عثمان ہے. عثمان کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پہ کون کون بیعت کر رہا ہے؟ سب نے لبیک کہا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے میرے دوستو کہ عثمان کی شخصیت، عثمان کی عظمت اللہ کے محبوب میں اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ عثمان کے لیے اللہ کے رسول اپنی جان داؤ پہ لگا رہے ہیں تو بیعت دے رہا ہے. لیکن عثمان کی کیا قیمت ہے اللہ کے رسول کی نظروں میں؟ عثمان کے لیے محمد الرسول اللہ خود اپنی جان بازی داؤ پہ لگا کر کہ جب تک ہم قصاص عثمان یہاں نہ لیں اس وقت واپس نہیں جائیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بازی لگا رہا ہے عثمان کے لیے تو صحابہ کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ وہ تو عاشق رسول تھے، وہ تو اللہ کے رسول کی آواز پر مر مٹنے والے تھے. پھر فرمایا آ جاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ ہیں اور تیاری ہیں عمرے کی غرض سے. لیکن اطلاع یہ آ گئی اب یہاں رکے، احرام باندھے ہوئے ہیں صحابہ نے، 1400 صحابہ ہیں. ایک درخت کے نیچے ہے، کیکر کا ایک درخت ہے، اس درخت کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے قرآن تو ماننا پڑے گا. کہاں کہاں سے مٹاؤ گے؟ قرآن سے کیسے مٹاؤ گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اس وقت آپ اپنا ہاتھ رکھ دیں اور اس کے بعد پھر میرا دوسرا ہاتھ اس کے اوپر آ جائے گا. یہ تمہارے بھائی عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ آپ کا ہاتھ ہے. اوپر میرے عثمان بھائی کا ہاتھ ہے. میرے ساتھ اقرار کر لو، وعدہ کر لو کہ جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. خالق کائنات تو پوری دنیا کا کائنات کا بادشاہ ہے کہ نہیں؟ ہاں. رب العالمین ہے پوری
کائنات